ملک میں امداد صبح عمران خان پہلے جیل سے باہر آئیں گے یا نواز شریف پہلے ملک سے باہر جائیں گے؟ یعنی کون پہلے باہر آئے گا اور کون باہر جائے گا؟ مقابلہ ہے جی بڑا دلچسپ. اور یہ مقابلہ کہاں ہو رہا ہے اور کون کوششیں کر رہا ہے عمران خان کو رہا کرنے کی؟ خفیہ کوششیں اور سرعام کوششیں کون کر رہا ہے اور کون نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا چاہتا ہے؟ اس پر بات ہوگی. اور اس سے پہلے ایک بڑی ملاقات ہو چکی ہوئی ہے. کل ہوئی ہے ملاقات اڈیالہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ. اور یہ ملاقات کیا، اس ملاقات کا تعلق عمران خان کے ساتھ ڈیل سے ہے یا کچھ اور معاملات، اس پر بعد میں بات کریں گے. پہلے ذرا جو مقابلہ ہے، یہ مقابلہ حسن آپ نے سنا ہوگا، انتخابات میں مقابلہ، اب سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں اس میں مقابلہ چل رہا ہے. وہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف پیسے والے لوگوں کو ٹکٹ دے رہی ہے، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو لوگ جیلوں میں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. خاص طور پر رؤف کلاسرا صاحب نے ایک مدعا اٹھایا ہوا ہے، وہ یہ کہ جی زلفی بخاری تو باہر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. حامد خان صاحب پاکستان کی لیڈ کا حصہ ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، عمر سرفراز چیمہ، امجد نیازی، ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ان کو ٹکٹ کیوں دیا گیا اور عمر سرفراز چیمہ کو کیوں اس پر رکھا گیا ہے، کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر رکھا گیا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے، صنم جاوید کو تو ٹکٹ خواتین پر پنجاب میں مسلم لیگ نون نے دے دیا، لیکن جو پی ٹی آئی کے متحرک لوگ ہیں ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تحریک انصاف کے اندر یہ مسئلہ شروع سے رہا ہے. تحریک انصاف آپ پچھلے جو انتخابات تھے 2021 والے اس میں دیکھیں، وہاں پر انہوں نے کے پی کے میں یا تو ان کو ٹکٹ دیے جو عمران خان کے گرد یا عمران خان کی ہر وقت تعریفیں کرتے، خوشامد کرتے رہتے وہ، یا پھر وہ جو بلینرز تھے. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے مالی سہولت کار جو ہوتے ہیں ان کو بھی نوازتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ورکرز کو بھی نوازا جاتا ہے. یہاں معاملہ اس طرح نہیں ہے. تو بہرحال تو اب یہ دوبارہ ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک سوال اٹھنا شروع ہو گئے، لیکن اس سے بھی بڑے سوال یہ ہیں کہ کیا اس بار ٹکٹوں کا فیصلہ عمران خان کریں گے یا کوئی اور کریں گے؟ مسلم لیگ نون نے بھی کینڈیڈیٹ دے دیے، پیپلز پارٹی نے بھی کینڈیڈیٹ دے دیے. مسلم لیگ نون نے بھی باضابطہ اناؤنس تو نہیں کیے لیکن کاغذات جمع ہو گئے. پیپلز پارٹی سندھ میں، بلوچستان میں اور مرکز کے لیے وفاقی قومی اسمبلی کے لیے اپنے امیدوار نامزد کر چکی ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی کے امیدوار پنجاب کے حوالے سے کچھ دن پہلے میاں اسلم اقبال صاحب نے اعلان کیا تھا، لیکن سارے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کنٹروورشل. خیر، اب ان انتخابات میں تحریک انصاف کو تو کے پی کے اور پنجاب میں، کے پی کے میں تو تقریباً کلین سویپ ہوگا سینٹ انتخابات میں. پنجاب سے بھی پی ٹی آئی بہتر پوزیشن میں سیٹیں لے سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کا ووٹ انٹیکٹ رہے گا یا نہیں رہے گا. ظاہر ہے ان کے ووٹر کے اوپر کوئی میرا نہیں خیال کہ اخلاقی پابندی ہوگی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ سنی اتحاد کونسل تو کوئی پولیٹیکل پارٹی یعنی پارلیمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں اس نام کی. تو یعنی جب پارٹی نہیں ہے تو پھر جوائن کرنا کہاں سے؟ پھر تو وہ کسی ڈسپلن میں نہیں آئیں گے پی ٹی آئی کے ارکان. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا کے اور بلوچستان کے کچھ آزاد ارکان کا گروپ ہوا کرتا تھا، وہ جب مرضی جدھر ووٹ دے دیتا تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے لیے انہوں نے ووٹ دیا اور پھر کمیٹیاں لیں، اور اس کے بعد اپوزیشن میں جب تھی نا ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، تو اپوزیشن کے ہر قرارداد کی مخالفت کرتے تھے، حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. کمیٹیاں ادھر سے لیں، ووٹ ادھر دیا اور مزے بیٹھ کر حکومت کی حمایت کر کے مزے لے رہے ہوتے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کے جو سارے اپنا قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں اور کے پی کے ارکان ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی پوزیشن یہ ہے. اب ایک بڑا کڑمس مچا ہوا ہے تحریک انصاف کے اندر، وہ یہ ہے کہ جی دھکا کس نے دیا کنویں میں؟ کس نے کہا سنی اتحاد کونسل میں جائیں؟ سنی اتحاد کونسل والے صاحبزادہ حامد رضا کہہ رہے ہیں عمران خان نے کہا ہے ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو بھائی، میری بکل دے وچ چور. کہ یہ سوال پی ٹی آئی والے حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی عمران خان نے خود فیصلہ کیا. علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے فیصلہ کچھ اور کیا تھا، بعد میں فیصلہ بدل لیا. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ابھی جو منتخب ہوئے، ابھی الیکشن کمیشن میں ان کا معاملہ جانا ہے، بیرسٹر گوہر، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو جانے کا فیصلہ بالکل درست تھا. گویا فیصلہ انہوں نے کیا ہوگا یا عمران خان نے کیا سنی اتحاد اپنا حامد رضا صاحب کے مطابق. اب ایک طرف میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا، اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ایک طرف پی ٹی آئی یہ اناؤنس کر رہی ہے کہ جی ہم جائیں گے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں. دوسری طرف پی ٹی آئی کے وکیل کھڑے ہو کر ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر وہ اپنا
اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں تو ادھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ تو کوئی پارلیمانی پارٹی تھی ہی نہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں ایک ساتھ. اب جو ملاقات ہے خفیہ، اس پر میں آتا ہوں. خفیہ اس لیے ہے کہ وہ جیل کے اندر ہوئی ہے. کوششیں علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، لیکن ان کو شو ضرور کرا رہے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. کس کے ساتھ ہیں ثابت ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے خود اب علی امین گنڈا پور کے متعلق اپنا بدشگونی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ذرا مشکوک انداز میں ان کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ جی شہباز شریف سے اس کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، ملاقات کر ہی لی تھی، اور سوری تصویریں نہیں بنوانی چاہیے تھی. ملاقات کر لی تھی لیکن تصویریں نہیں بنوانی چاہیے تھی. وہ بھائی ملاقات کر لی تو تصویر بنانے میں کیا جاتا ہے؟ اپروچ چیک کریں عمران خان صاحب کی. یعنی وہ یہ اب اس اسٹیج پر وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے علی امین گنڈا پور سے ملاقات سے پہلے کہ گنڈا پور نے مجھے ڈچ کیا ہے یا گنڈا پور نے غلط کیا. انہوں نے شک کا اظہار کر دیا. پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنا درخواست دے کر عدالت کو اور ملاقات کر لی کل شام کو. ملاقات میں جو معاملات ہیں کے پی کے میں ٹکٹ کا معاملہ جو سینٹ کے انتخابات کا، اور پھر کابینہ کا ایک اور مرحلہ وہ معاملہ، اور لیکن فوکس رہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کرنی تھی تو کی، چلو کی، لیکن یہ جو بہت ہی سافٹ ہو کے گڈی گڈی ہو کے باتیں کیوں کر رہے ہو آپ؟ گنڈا پورو گنڈا سا پکڑو. میں نے اس لیے آپ کا انتخاب کیا تھا کہ آپ ایک وہ ہیں وہ ذرا للکارے مارنے والے بھڑکیلے. میں نے کوئی گڈ کاپ کے لیے آپ کو نہیں رکھا، بیڈ کاپ کے لیے رکھا تھا کہ علی امین گنڈا پور یہ ہوں میں، میری سیاست، میں تصادم کی سیاست چاہتا ہوں، میں لڑتا ہوں، میں مزاحمت کرتا ہوں، تو یہ اس لیے میں نے آپ کو رکھا تھا اور آپ مفاہمت کی طرف چل پڑے ہوئے. تو بہرحال اب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ انہوں نے خان صاحب کو میں آپ کی رہائی کی بھی کوششیں کر رہا ہوں، ذرا ٹھنڈ رکھے، ذرا اتنے غصہ نہ کرے. تو بہرحال جو بھی ہے چیزیں کچھ دنوں کے اندر اندر سامنے آ جائیں گی. ایک تو علی امین گنڈا پور اب عمران خان کی رہائی کی کوششیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے سینئر سہیل وڑائچ صاحب بہت کوششیں کر رہے ہیں. ہر کالم ان کا اب اس بات پر ہے کہ عمران خان کو رہا کریں. میں نے سینئر ہیں، ظاہر ہے ان کی رائے ہے اور تجربہ ان کا بہت پرانا ہے، جو پاور کوریڈورز میں اٹھنا بیٹھنا ان کا ہم سے زیادہ ہے. تعلقات ہر طرف ہیں، نواز شریف کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ شاید ان کے اتنے تعلقات نہ ہوں، لیکن بہرحال ایک انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، علم بلند کیا ہوا ہے کہ جی عمران خان کو رہا کرو. کچھ دن پہلے ان کا ایک آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری جیل جا کر عمران خان کا ترلا کریں گے مفاہمت کرو. اگر عمران خان مفاہمت نہیں کرتا تو وہ پھر بھی جائے. وہ کہتے مجھے پتہ ہے کہ عمران خان مفاہمت نہیں کرے گا، لیکن یہ پھر جائیں، یہ پھر جائیں، پھر جائیں، پھر جائیں، جاتے رہیں. ایسے تو نہیں ہوتا کہ بھئی ایک بندہ تصادم کی سیاست کر رہا ہے، ایک بندہ آئی ایم ایف کے باہر جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کو اس کو جو پاکستان کے خلاف ہی جاتی ہے نا چیز، اس کو کہتا ہے وہ درست ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. پھر اس کے پاس جا کر ابھی جو کل انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اس میں انہوں نے بھٹو شہید، سکرات اور اس طرح کے دنیا جان کے کئی کیسز، اور پھر کہا کہ بھٹو کے ساتھ تو ابھی عدالتوں نے کسی حد تک وہ جو مداوع کر دیا، ان کو جو سزا ہوئی تھی، ریاست نے مداوع نہیں کیا، ریاست کو بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہی غلطی عمران خان کے ساتھ نہ دہرائی جائے. بالکل ٹھیک بات. بھائی بھٹو کا مقدمہ تو جھوٹا مقدمہ تھا نا، لیکن خان صاحب جس میں کل ان کے خلاف سماعت ہو رہی تھی 190 ملین پاؤنڈ کی، جس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی مجھے بتائیں چوری کہاں ہوئی ہے، چوری ہوئی نہیں اور میرے اوپر مقدمہ چل رہا ہے. یار یعنی اتنی ڈھٹائی. بھائی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، انہوں نے ملک ریاض کے برطانیہ میں جو اکاؤنٹس تھے ان کی فیملی کے، اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھی کہ یار یہ 1 ملین پاؤنڈ سے 100، میں یہ مثال دے رہا ہوں، 190 ملین پاؤنڈ پہ کیسے چلا گیا اکاؤنٹ، کہاں سے آیا پیسہ. انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ کالا دھن ہے، اور پھر پاکستان سے نکلا. تو انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ان کو کہا کہ جی اپنا پیسہ واپس لے یہاں سے، اور آپ کے اوپر ہے، آپ اگر ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیں تو آپ کارروائی کر لیں، ورنہ پیسہ تو یہاں سے لے لینا. تو انہوں نے کہا کہ ہم پیسہ لے لیتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب دوڑے گئے ملک ریاض کے پاس، ڈیل کر لی، ڈیل کر کے اور خان صاحب کو زمین الاٹ ہوئی القادر ٹرسٹ کے نام پر. زمینیں الاٹ ہوئی، بلڈنگ بنی، یونیورسٹی بنی، اور وہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھا وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں واپس آ گیا. کس اکاؤنٹ میں؟
جس میں ملک ریاض نے جرمانہ ادا کرنا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کا 460 ارب، اس میں ایڈجسٹ کر لیا گیا وہ پیسے. زمین لی ہوئی ہے، رشوت لی ہوئی ہے، اعتراف کیا ہوا ہے، سارا کچھ بلڈنگ بنا کر دی ہے ملک ریاض نے. ملک ریاض وہ شخص ہیں جو سر عام اعتراف کرتے ہیں کہ میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں، میں رشوت دیتا ہوں. پاکستان میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتے. وہ شخص عمران خان کو مفت میں زمین دے رہے ہیں جی، اور پھر یہ کہ جی وہ تو ٹرسٹ ہے تو مجھے اس کا کیا فائدہ. تو بھائی نمل بھی ٹرسٹ ہے، اور اس کیا وہ ٹرسٹ کے طور پہ وہ سارا کچھ چل رہا ہے وہاں پہ، یہ تو ان کا کاروبار ہے. عبدالستار ایدھی مرحوم پچھلے دنوں فیصل آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، ان کا ٹرسٹ چلانا دیکھے اور ان کا ٹرسٹ چلانا دیکھے. وہ کوئی فنڈ ریزنگ کے لیے کوئی بڑے بڑے فنکشن نہیں کرتے، پروگرام نہیں کرتے، جھولی بچھاتے ہیں لوگ اگر پیسے دیتے. ان کا سڑکوں پر چلنے والا، ان کے ایمبولینسز، یتیم خانے، جو یتیم بچوں کے گھر، بزرگوں کے لیے جو انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، وہ چل رہا ہے، نظر آ رہا ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں کچھ ڈفرنٹ ہے، یہاں اس طرح نہیں ہے. بے شک پولیٹیکل فالوئنگ کی وجہ سے یا ایک اسٹار ہونے کی وجہ سے ان کے اثر رسوخ زیادہ ہے، تو یہ جب فنڈ ریزنگ کرتے ہیں تو ان کو پیسہ زیادہ ملتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرسٹ کی ملکیت ہے تو وہ تو میں نے لے لی. بھائی ٹرسٹ کی ملکیت آپ نے جس سے لی، اول تو بطور پرائم منسٹر آپ کسی چیز کے ٹرسٹی نہیں بن سکتے. آپ بنے گورنر چودھری سرور ٹرسٹ بنایا تھا، اور پھر انہوں نے اس سے ریزائن کرنا پڑا. پھر ان کی اہلیہ چلاتی تھی، کیونکہ میں گورنر ہوں تو بطور گورنر میں ٹرسٹ کیسے چلا سکتا ہوں. یہاں یہ ہے کہ جی ٹرسٹی خان صاحب خود ہیں، خاتون اول ٹرسٹی ہیں، اور اب عدالت میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہوں وہ اپنا میری چوری ہوئی نہیں تو میرے اوپر مقدمہ چل رہا ہے. تو بہرحال اب ان مقدمات میں بھی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو ہوگی سزا. جو اصل چیز کہ سہیل ولایت صاحب کوشش کر رہے ہیں، مفاہمت ہونی چاہیے. اگر عمران خان مفاہمت کے لیے آمادہ ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے. مقدمات قانونی طور پر اگر جائز ہیں تو چلنے چاہیے، ناجائز ہو تو واپس ہونے چاہیے. سزائیں قانونی طور پر ٹھیک ہے تو پوری ہونی چاہیے، ورنہ سزاؤں کے خلاف عدالتوں سے فیصلے آنے چاہیے. اب ایک تو یہ سہیل ولایت صاحب کوششیں کر رہے ہیں، دوسرا وہ علی امین گنڈا پر خفیہ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو خبریں چل رہی تھیں، کہا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا پہلے کہ عمران خان صاحب جو مارچ میں رہا ہو جائیں گے. اب آج 17 مارچ ہے، ابھی تک تو رہا نہیں ہوئے. چند دن مارچ کے بچے، باقی آدھے سے زیادہ مارچ گزر گیا. تو کل میں نے عمران خان کے کسی چاہنے والے سے پوچھا کہ جی آپ مارچ کر رہے تھے، وہ تو رہا نہیں ہوئے. انہوں نے کہا عید کے بعد. میں نے کہا اچھا اپریل میں؟ انہوں نے کہا جی اپریل میں. اچھا دوسری طرف جو چیزیں ہیں، یعنی اپریل میں رہا ہو جائیں گے. دوسری طرف اسی طرح کے لوگ، یعنی عمران خان کے چاہنے والے، وہ یہ چلا رہے ہیں کہ نواز شریف ملک سے باہر جا رہے ہیں. کب جائیں گے؟ آج کل بھی چلے جائیں گے. پہلے کہا کہ جی حکومت بن جائے گی، چلے جائیں گے، کیونکہ وہ تو نواز شریف کا ٹارگٹ تو یہ تھا کہ وہ آ کر خود وزیر اعظم بنے. بالکل ان کا ٹارگٹ تھا، لیکن وہ نہیں بنے. تو انہوں نے اس سے مطلب بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، سمدھی کو وزیر خارجہ بنا دیا، ایک دوست کے اپنا جو ہے وہ داماد کو وزیر خزانہ بنا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا نواز شریف صاحب کے لیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ یہاں پر اب گرمیاں آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے لندن چلے جائیں. نواز شریف لندن جانا تھا تو بیٹے پاکستان کیوں آ گئے؟ حسن اور حسین نواز صاحب جو ہے 7 سال سے روپوش تھے، مفرور تھے عدالتوں کی نظر میں، وہ باہر کیوں واپس کیوں آ گئے؟ اب میں نے پوچھا جی نواز شریف صاحب باہر کب جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب یہ عید کے بعد، وہ بھی سینٹ کے انتخابات کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے. یعنی اپریل میں نواز شریف صاحب بھی ان کو باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہ عمران خان عنقریب باہر آئیں گے اور نہ نواز شریف صاحب باہر جائیں گے. ہاں اتنا ضرور ہے نواز شریف صاحب جائیں گے، کچھ دنوں کے لیے جا کر واپس آ جائیں گے، ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ وہاں پہ رہیں گے اور واپس آ جائیں گے. جو جانے کی بات کی جا رہی ہے نا، وہ جو شروع میں بلاول بھٹو بھی کہتے تھے اور ان کے اور مخالفین بھی، کہ انتخابی نتائج آنے کے بعد نواز شریف صاحب کہیں گے مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں نکالا کی جگہ مجھے کیوں بلایا. اب وہ نواز شریف صاحب اس طرح وہ گلا تو نہیں کر رہے، لیکن دکھی ضرور ہے. نواز شریف صاحب کی سائڈ کے لوگ جو ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو حاصل کیا ہے وہ کم نہیں ہے. تو سیاستدان ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اسپیس ملی ہے اس سے مزید اسپیس ہم اپنی لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا وہ باہر جو جانے والی بات ہے وہ باہر جائیں گے، ان کے بیٹے رہتے ہیں، ان کی فیملی وہاں ہوتی ہے، تو وہاں جا کر
لندن میں انجوائے کریں گے۔ اب تو اس طرح بھی صورتحال نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی کے وہاں جا کر کارکن روزانہ ان کے سامنے مظاہرہ کریں، ہو سکتا ہے کر بھی لیں، لیکن وہ باہر گئے تو وہ جو ہوتا ہے کہ آنا جانا جو لگا رہتا ہے وہ آنا جانا لگا رہے گا۔ اب یہ آنا جانا جیل سے عمران خان صاحب کا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ باہر آئیں پھر اندر جائیں، باہر آئیں پھر اندر جائیں۔ عمران خان پکے اندر ہیں، نواز شریف صاحب کچے پکے باہر آتے جاتے رہیں گے، لیکن پکے کبھی نہیں جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔